میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلام شمع اور شاعر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلی دفعہ علامہ بتاتے ہیں کہ ایک ہمارا امت کی حیثیت سے، آخری امت کی حیثیت سے ہمارا سینہ امانت دار ہے، اور وہ امانت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام ہے کہ ہم نے اس کو آگے پہنچانا، اور ساتھ میں مسلمان کو اس کا مقام ہی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم اپنے اصل مقام کو سمجھ جاؤ اور اس کو پا لو تو یہ بھی ممکن ہے کہ تم دنیا کو بغیر کسی تیروں کے، یعنی بغیر کسی اسلحے کے فتح کر سکو۔ اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکون، اے تغافل پیشہ تجھ کو یاد وہ پیما بھی ہے۔ کہتے ہیں اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکون، اب تلک شاہد یعنی اب تک شاہد یعنی اب تک گواہ ہے، جس پر کوہ فاراں کا سکون۔ کوہ فاراں وہ وادی مکہ کی، اور کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں جو مکہ کا پہاڑ ہے، اور اس کا جو کوہ فاراں کا سکون، اس مکہ کے پہاڑ کا سکون، یعنی اس مکے کے پہاڑ کا جو سکون ہے وہ کس چیز کا گواہ ہے؟ وہ اب تک گواہ ہے اس چیز کا۔ اے تغافل پیشہ، اے غافلہ اس کو یاد وہ پیما بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو کوہ فاراں ہے اس کا جو سکون ہے وہ اس بات کا گواہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کو یاد وہ پیما بھی ہے۔ پیما کہتے ہیں وعدے کو، اور اس پہ لکھا گیا ہے کہ وعدہ یا بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو بیعت کرتے تھے، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے بھی آگے اشاعت اسلام کرنی ہے، دین کا کام آگے بڑھانا۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی مسلمان امت کا کام ہے کہ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے بڑھائیں۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تنگی داماں بھی ہے۔ کہتے ہیں تو ہی نادا ہے، تو ہی نہ سمجھ چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ قناعت کہتے ہیں یعنی شکر کر جانا، یعنی تم تھوڑی سی چیز لے کے خوش ہو گئے ہو۔ یہاں پہ کلیوں سے مطلب ہے تھوڑی سی بس دین کی خدمت کر کے تم خوش ہو جاتے، اور علامہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ کہتے ہیں ورنہ گلشن میں، ورنہ اس باغ میں تو بڑے پھول ہوتے ہیں، صرف کلی تو پھول کا حصہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تنگی داماں کا مطلب ہوتا ہے تنگ دامن۔ تنگ دامن میں کم چیزیں آتی ہیں، یعنی آپ نے اسلام کی کم خدمت کی تو اس طرح آپ کیا ہو گئے؟ ایک تنگ دامن ہو گئے۔ تو کہتے ہیں یہ آپ نے نادانی کی ہے کہ آپ چند کلیوں پر یعنی تھوڑی سی خدمت پر قناعت کر گئے، راضی ہو گئے۔ ورنہ گلشن میں، ورنہ اس دنیا میں، ورنہ اس باغ میں علاج تنگی داماں بھی ہے، یعنی اس دنیا میں علاج ہے اس چیز کا کہ آپ اسلام کی کافی خدمت کر سکیں، اور یہ جو آپ کی تنگ دامنی ہے یعنی جو کم خدمت کی آپ نے اس کو آپ آگے وسعت دے سکیں، یعنی اور خدمت کر سکیں۔ دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ تقریر میں، قسمت مینا میں مستور بھی بریاں بھی ہے۔ کہتے ہیں دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ تقریر میں، یعنی جو تقریر کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرض کریں کوئی انسان خدا کا عاشق ہے تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی خدا کا عاشق ہے اگر آگے بندہ سمجھنے والا ہو۔ قسمت مینا میں مستور بھی بریاں بھی ہے۔ کہتے ہیں قسمت مینا کہتے ہیں جو غلاف ہوتا ہے جو مینا پہ چڑھا ہوا ہے یا کسی سراہی پہ چڑھا ہوا ہے، اور یہ سراہی ہوتی ہے جس کے اندر شراب ڈالی جاتی ہے، تو کہتے ہیں قسمت مینا میں جو غلاف ہے اس کے اندر میں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، یعنی جو دل کی کیفیت ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح ظاہر تو کسی کو نہیں آتی نا، نظر تو نہیں آ رہی دل کو کسی کیفیت، وہ محسوس کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ اریاں بھی ہے۔ قسمت مینا میں مستور بھی اریاں بھی ہے، یعنی ویسے نظر تو نہیں آ رہی پر اریاں بھی ہے، پر محسوس کی جا سکتی۔ اور ایک اور نظم کا مجھے ایک شعر یاد آیا، نظم ہے غزل ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، شمع کشتہ کہتے ہیں بجھی ہوئی موم بتی، یہاں پہ اس موم بتی سے مراد ہے انسان کا دل،
جس کے اندر خدا کا عشق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اس کے اندر وہ شمع یعنی موم بتی کا نور اور وہ گرمی نہیں، تو کہتے ہیں جلا سکتی ہے، یعنی پھر سے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، بجھی ہوئی موم بتی کو، یعنی بجھے ہوئے دل کو جو کسی انسان کے اندر ہے۔ موج نفس ان کی، موج لہر کو کہتے ہیں اور نفس سانس کو کہتے ہیں، اور یہ سانس کس کی ہے؟ یہ اللہ والوں کی ہے، یہ اللہ کے ان خاص لوگوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ کہتے ہیں الہی ہے اللہ، یہ اہل دل کے سینوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جب ان کی سانس کی لہر یعنی موج نفس جب آتی ہے، جب یہ بات کرتے ہیں، تو جو شمع کشتہ تھی، وہ جو بجھی ہوئی موم بتی تھی، وہ جو بجھا ہوا دل تھا، اسے پھر سے جلا کے رکھ دیتے ہیں، اسے پھر سے خدا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، وہ قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہو، نہایت جسور ہو، نہایت جرت مند ہو، غیور اور نہایت غیرت مند ہو، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں جو میرا قلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا، یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت۔ شکریہ۔